نہ ہوتا تو آج زمانے میں زمانہ دکھایا نہ ہوتا۔ تو حضرات، ہم یہاں پر جو اکٹھا ہوئے ہیں، ایک اللہ والے کی بارگاہ کے عرص مبارک پر ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے یہاں آنے کو رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہماری جو بھی جائز تمنا ہم یہاں پر لے کر آئے، جائز آرزوئیں ہم لے کر آئے، پروردگار عالم قسط علی کی صدقے میں ہم تمامی کی وہ مرادوں کو پورا فرما دیں۔ تو حضرات، جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر، اس مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کو سکون چاہیے، اگر دلوں کو اطمینان چاہیے، اگر دلوں کو قرار چاہیے، تم دنیا کے کسی کونے پر بھی چلے جاؤ، اگر تم کو دل کو قرار نہیں مل رہا ہے، اگر تمہارے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، تمہارے دل کو کہیں اطمینان نہیں مل رہا ہے، تم چاہے کہیں بھی گھوم کر آ جاؤ، اگر تمہارے دل کو اطمینان اور قرار نہیں مل رہا ہے تو تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کے در پر آ جاؤ۔ اگر تم اللہ والوں کی بارگاہ میں آ گئے، اگر تم اللہ کے در پر آ گئے تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل کو ایٹومیٹک یعنی کہ سکون مل جائے گا۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون کیسے ملے گا، ہمارے دل کو اطمینان کیسے ملے گا، ہمارے دل کو قرار کیسے ملے گا۔ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو نیند کی گولیاں لے کر وہ رات کو نیند پوری کرتے ہیں، مگر ان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، ان کے دل کو قرار نہیں آتا ہے، ان کے دل کو اطمینان نہیں آتا ہے۔ تو ذات محترم، جب دل کے اندر اگر تم کو اطمینان چاہیے، اگر دل کے اندر تم کو قرار چاہیے، اگر دل کے اندر تم کو سکون چاہیے، تو ذات محترم تم کو کسی جگہ پر کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آ جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر آ جاؤ، اس مسجد کے اندر آ جاؤ جو کہ تمہارے گھر کے، تمہارے محلے کے اندر جو مسجد موجود ہو، اس مسجد میں آ جاؤ، اور آنے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھ دو، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد جیسے ہی تم اپنے سر کو سجدے میں رکھو گے تو تمہارے دل کو سکون اور قرار مل جائے گا۔ مگر ایک بار کر تو دیکھو، ہم ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، ہم حکیموں کے پاس تو جاتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا، ہمارے دل کو قرار نہیں مل رہا، مگر بارہا تم سے کہا جاتا ہے، تم کو پکارا جاتا ہے، تم کو اعلان کے ساتھ پکارا جاتا ہے کہ آ جاؤ مسجد کی طرف، مگر آج لوگوں نے مسجد کی طرف جانا چھوڑ دیا ہے، مسجد کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ کیوں مسجد کی طرف نہیں آ رہے ہو تو وہ کہتا ہے، ہزار بہانے بنا دیتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی میں کہیں پر جا رہا ہوں۔ اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں پر جانے کے لیے تو نے تو ٹائم نکال لیا ہے، اگر کہیں پر دعوت جانے کا وقت ہو گیا تو اس کے لیے تو نے ٹائم نکالا ہے، کہیں رشتہ داری میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو نے ٹائم نکالا ہوتا ہے، کسی دوست سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو نے ٹائم نکالا ہوتا ہے، کسی عزیز و اقارب کے لیے تجھے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو نے ٹائم نکالا ہوتا ہے، مگر اس رب پر قربان جا جس رب نے تجھ کو یہ آسمان کا سامیانہ بنا کر بھیجا ہے، اس رب پر قربان جا جس نے کہ فرض یہ زمین کا فرض بنا کر بھیجا ہے، اس رب پر قربان جا جس کو کہ تجھ کو پہننے کے لیے کپڑا بھی دیا، اس رب پر قربان جا جو کہ تجھ کو چلنے کے لیے تو پیر بھی دیے، اس رب پر قربان جا جس کو کہ کام کرنے کے لیے تجھ کو دو ہاتھ دیے ہیں، اس رب پر قربان جا تجھ کو جو سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، اس رب پر قربان جا جس نے کہ تجھ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، اس رب پر قربان جا جس نے کہ بولنے کے لیے تجھ کو زبان دی ہے، مگر اس پر وردگار عالم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ
تو میری بارگاہ میں نہیں آ رہا ہے، میں تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اللہ کبھی وہ تمہاری طرف سے رحمت کی نظروں کو نہیں پھیرتا، مگر تم ہر بار اس کے خلاف جاتے ہو جو اس نے تم کو حکم دیا ہے، کیونکہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب اس پروردگار عالم نے خود اپنے کلام پاک کے اندر اس بات کو فرما دیا، ارشاد فرما دیا، تو جب اس کلام پاک کے اندر رب فرما رہا ہے تو تم کس گمان میں ہو، تم کس سوچ میں ہو؟ جب رب تم سے خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے کیا ہے، اگر میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو ریاست کے لیے پیدا کیا ہے، اگر میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اگر میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو میری حمد و ثنا کرتے رہو، تو ذات محترم مگر ہم اس بندگی سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم مسجدوں سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم مدرسوں سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم خانقاہوں سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم علماء سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سوچ لو، آج تو تم ان سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہو، مگر میدان محشر جب لگا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت جب ان علماء کی تم اہمیت کو دیکھو گے، جب ان علماء کے تم دستاروں کو دیکھو گے، تو اس وقت تمہارے دل کے اندر خیال آئے گا کہ کاش ہم نے ان علماء کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش ہم نے مفتی اکرام کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش ہم نے قاری اکرام کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش ہم نے حافظ اکرام کی بات کو مان لیا ہوتا۔ تو اگر اس وقت اگر تم نے حافظ اکرام کی بات کو مانا، مفتی اکرام کی بات کو مانا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اگر تم نے اپنی زندگی کو گزارا تو سمجھ لینا تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ایک دفعہ ان علماء اکرام سے وابستہ ہو کر تو دیکھو، ان علماء اکرام کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، جب ان علماء اکرام کی بارگاہ میں آؤ گے، ان علماء اکرام کی درسگاہوں پر بیٹھو گے تو تم کو ان کے پاس بیٹھنے سے کوئی خرافات بات نہیں ملے گی، کوئی غلط بات نہیں ملے گی، بلکہ جب ان کے پاس بیٹھو گے تو تم کو اچھی ہی نصیحت ملے گی، اچھی ہی بات ملے گی۔ اور جب ان علماء اکرام کا تم نے دامن پکڑا ہوگا، ان سے وابستہ ہوگے، تو میدان محشر میں بھی ان کا دامن پکڑ لو گے، ان سے کے دامن کو پکڑ کر کہو گے اے مولانا صاحب، اے مفتی اکرام، ہم نے دنیا میں رہ کر تمہاری خدمت کی تھی، تمہارے ساتھ وابستہ تھے، اب ہم تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتے ہیں۔ اور ان علماء اکرام سے محبت کرو، اولیاء اکرام سے محبت کرو، ان کے دروں پر آؤ۔ جب ان کے دروں پر آؤ گے، جب ان کے دروں پر آ کر کچھ بھی اگر تم نے اپنے دل سے مانگو گے تو رب تبارک و تمہاری فریاد کو ضرور سنے گا، اور جب وہ بہت مہربان ہے وہ تمہاری فریاد کو ضرور سنے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک یہ زندگی ہے، پتہ نہیں ہم اگر رات کو سوئے تو صبح اٹھے یا نہ اٹھے، تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے بھی تم کو ٹائم ملے رب کے نماز کی پابندی پر لگ جاؤ، نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ آج ہم نے نماز کو بہت ہلکا کر دیا ہے، ہم اگر جاتے ہیں تو جلدی جلدی گئے اور جماعت میں شامل ہوئے اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور بھاگ کر آ گئے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، نماز بڑی سکون کی چیز ہے۔ اگر جب تمہیں نماز پڑھنی ہے تو اذان سے پہلے جا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ، جب اس جتنی دیر بھی تم بیٹھو گے تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ اور جب تم نماز پڑھنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلو گے، اپنے گھر سے آؤ گے تو تمہاری شریک حیا دیکھے گی کہ میرا شوہر نماز کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ میرا شوہر نماز کے لیے جا رہا ہے، میں بھی نماز کی تیاری کروں۔ اگر بیٹی ہے تو بیٹی بھی اگر دیکھے گی کہ میرا باپ نماز کے لیے جا رہا ہے تو بیٹی کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ میرا باپ نماز کے لیے جا رہا ہے، میں بھی نماز کی تیاری کروں۔ اگر ماں ہے تو ماں بھی دیکھے گی کہ میرا بیٹا نماز کے لیے جا رہا ہے تو میں بھی نماز کی تیاری کروں۔
اندر کے ماحول کو سدھارو، اپنے گھروں کے اندر آج ہم اذانیں ہوتی رہتی ہیں مگر ہم اپنے بچوں سے یہ نہیں کہتے، ہم اپنے گھر کے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیتے ہیں اذان کی آواز سن کر، مگر کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا کہ اس ٹی وی کو آف کر دے، اس ٹی وی کو بند کر دے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب نماز پڑھ لی ہے۔ ارے کجور مسلمانوں، کیا آواز بند کرنے سے یا تم کو ثواب مل جائے گا؟ آواز ہی تو بند کری ہے، تصویر تو چل رہی ہے، تصویر تو دیکھ رہے ہو، جو اس کے اندر ہو رہا ہے وہ تو دیکھ رہے ہو۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے اذان کی آواز آتی تو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے ریموٹ لیتا اور اس ٹی وی کو آف کر دیتا، آف کرنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتا، اپنی بیٹی سے کہتا، اپنی بہن سے کہتا، اپنی بیوی سے کہتا، اپنی ماں سے کہتا، اپنے باپ سے کہتا کہ اب ٹی وی بند کر دو، اب بلکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس طریقے کے اپنے گھروں کے اندر ماحول پیدا کرو، اپنے گھروں کے اندر اگر اس طریقے کا اگر تم نے ماحول پیدا کر دیا تو کوئی دوسرا آئے گا تو وہ دیکھ کر بھی تمہارے گھر پر گرو محسوس کرے گا اور دوسرے 4 جگہ جا کر تمہاری تعریف کرے گا کہ ہم نے دیکھا تو اس گھر کے اندر نمازیوں کو دیکھا ہے۔ تو حضرات میرے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اور آپ حضرات نے جو سماعت فرمایا اس پر سب سے پہلے مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من كل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔